ابھی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی، آپ کی کیونکہ سیاسی وابستگی بھی ہے، جی ہاں، تو سیاسی وابستگی وجہ ہے یا کوئی اور اختلاف ہے کہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں بھی ایک آدھا آپ نے بیان دیا، ایون مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بھی تھوڑا بہت، تو وہ صرف سیاست کی وجہ سے یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ حالانکہ دونوں بڑی محبت کرنے والی شخصیات ہیں، ہمارے دونوں ہی بڑے قریبی ہیں. میں قدر تفصیل سے بات عرض کروں گا اس کے جواب میں. حضرت مولانا طارق جمیل کو اللہ جل شانہ نے جو مقام دیا ہے نا، ہمارے مکتب فکر میں ایسا مقام عوام کے سامنے کسی کا نہیں ہے. بالکل. ان سے جو اللہ جل شانہ نے دین کی خدمت لی ہے، ایسی دین کی خدمت شاید کسی سے اس میدان میں لے جس میدان میں مولانا طارق جمیل جہاں جہاں تک پہنچے ہیں. میری مولانا سے محبت تھی، محبت ہے، محبت رہے گی. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے جسم پہ ہاتھ لگا کے چومنے والا عبد الواحد قریشی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کھل کے کہوں کہ ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کے چومنے والا ہوں. میرا اتنا پیار ہے. 2002 میں ہم نے ان کا استقبال کیا، ہمارے یہاں تشریف لائے، میرے والد صاحب کے یہاں تشریف لائے، بیٹھے، گپ شپ لگی ان سے بڑی مزے سے. میرے والد صاحب نے ان سے ایک سوال بھی بات کی تھی کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے خطیب تھے، ان کے بیان کو تقریر کہتے تھے، تو آپ کی تقریر کو بیان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس طرح گپ شپ بھی لگی. حضرت مولانا دامت برکاتہم کا جب تک وہ تبلیغ کے معاملات میں سلام تھا، سلام ہے، سلام رہے گا. مولانا طارق جمیل صاحب نے انٹرفیئر کیا جمعیت علماء اسلام کے معاملات میں. ہمارا 2018 میں عمران خان کے ساتھ نظریاتی اختلاف، ہم میدان میں ہیں، میدان عمل میں آ چکے ہیں، ہمارا آزادی مارچ آ چکا ہے اور مولانا نے تحریک کو عروج پہ لایا ہوا. اس وقت حضرت کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آئے جس پر میرا آج بھی موقف ہے کہ وہ نہیں آنے چاہیے تھے، اور اس پر مولانا کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر مولانا یہ نہ فرماتے، ان کی ایک شخصیت مسلمہ تھی. حضرت مولانا نے باتیں کی تو ان باتوں کا ظاہری بات ہے، اب میں پبلک میں ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں خاموش تو نہیں رہ سکتا. تو میں نے اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور بطور گلہ دیا، بطور پیار کے انداز میں دیا. اور اس پر میں نے گلہ کیا. مجھے بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ آئے تو لمبا مولانا سے معافی مانگے، آپ نے ایسے ایسے کہا ہے. مولانا کے قریبیوں نے کہا. میں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم سیاست میں امام ہے، آپ اس کی فیلڈ میں آئے ہیں، آپ نے غلطی کی ہے، آپ آئیں گے اسلام آباد معافی مانگنے؟ مجھے کہتے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جیسی آپ سن رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے کہا ہے عوام میں، آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے. جب آپ صرف ایک پارٹی کے حق میں اس طرح بولیں گے، عمران خان جو تقریر میں اپنا موقف دے رہا ہے، آپ اس کو دعا میں وہی موقف دیں گے لوگوں کو کہ لے اللہ کرپٹ ٹولہ ہم پہ مسلط ہو گیا. تو یہ صرف نون لیگ کے دور میں مسلط ہوا، پیپل پارٹی کے دور میں نہیں ہوا، پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہوا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو ہم نے اس طرح بات کی. باقی رہا جب مولانا بھی خاموش ہو گئے، اب مولانا طارق جمیل صاحب اس پہ خاموش ہے، آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک خاموش ہو جائے تو میں اس کے مخالف میں چپ ہو جاتا ہوں. تو مولانا طارق جمیل تو میرے اپنے اور ہمارے محبوب ہیں، تو میں ان پہ چپ کیوں نہیں ہوں؟ وہ بھی خاموش تھے، ہم بھی خاموش ہیں. احترام کا تعلق ایک مسئلے کے علاوہ احترام قائم ہے، احترام قائم تھا، ہے اور رہے گا.